بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطاہرین واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ حضرت مولانا صدیق اللہ چودھری صاحب دامت برکاتہم، جو اس ملک میں مسلمانوں کے ایک زمانہ شناس قائد ہیں اور خاموشی کے ساتھ قوم کی اور ملت کی خدمت انجام دیتے ہیں، اس اجلاس کے صدر اور محرک ہمارے بزرگ حضرت مولانا قاری فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم، جو پورے ملک میں پہچانے جاتے ہیں، اور یہ خوبصورت اسٹیج جو دراصل ایک گلدستہ ہے جس میں مختلف رنگ، مختلف بو کے پھول جس کے دامن میں موجود ہیں۔ ماشاء اللہ یہاں ہمارے شیعہ بھائی بھی ہیں، سنی بھائی بھی ہیں، اہل حدیث حضرات بھی ہیں، حنفی حضرات بھی ہیں، ہمارے وہ بزرگ بھی ہیں جن کا تعلق بزرگوں کی، صوفیہ کی مقدس درگاہوں سے ہے۔ ملک کی دو بڑی تنظیمیں جمعیت علماء ہند اور جماعت اسلامی ہند کے ذمہ داران بھی ہیں، شہر کے علماء اور اہم شخصیتیں بھی ہیں۔ افسوس کہ میری کمی ہے کہ میں ان تمام حضرات کے نام سے واقف نہیں ہوں، ورنہ مجھے فرداً فرداً ہر ایک کا نام لے کر ان کی خدمت میں سلام محبت پیش کرنا چاہیے تھا، اور میرے محترم بزرگوں، عزیز بہنوں جنہوں نے اس پروگرام میں آنے کی زحمت فرمائی، اتحاد ملت کے موضوع پر کئی پروگراموں میں شرکت کا موقع ملا ہے، لیکن آج یہاں شریک ہو کر جتنے زیادہ میں خوشی محسوس کر رہا ہوں، شاید اس سے پہلے کہیں اس کا اتفاق نہیں ہوا۔ جیسے اس وقت ہندوستان میں سیاست کے اعتبار سے، سیکولرزم کے اعتبار سے یہ ریاست ایک طرح سے ماڈل کا کردار ادا کر رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اتحاد و اتفاق کے اعتبار سے، بھائی چارے کے اعتبار سے، مل جل کر کام کرنے کے اعتبار سے یہ صوبہ، یہ ریاست بھی ہندوستان بھر کی ملت اسلامیہ کے لیے ایک نمونہ ہے، اور یہ واقعی صحیح ہے کہ بنگال میں یہ جو آتش فشاں کسی آگ لگانے والی تقریریں ہوتی ہیں، دینی جلسوں کا استعمال ملت کو جوڑنے کے بجائے ان کو توڑنے کے لیے کیا جاتا ہے، ماشاءاللہ آپ کا یہ صوبہ اس سے بڑی حد تک محفوظ ہے۔ اللہ اس کو آئندہ بھی نظر بد سے محفوظ رکھے اور امت میں جوڑ قائم فرمائے۔ یہ بھی بہت خوشی کی بات ہے کہ یہاں اردو میں بھی ہم لوگوں نے خطاب سنا، بنگلہ میں بھی سنا۔ بنگلہ مسلمانوں کی بڑی اہم زبان ہے، میں سمجھتا ہوں عالم اسلام میں مسلمانوں میں سب سے زیادہ بولی جانے والی جو دو تین زبانیں ہیں ان میں ایک زبان بنگلہ بھی ہے۔ بنگلہ دیش جو دنیا کا دوسرا سب سے بڑا ملک ہے، اس کی زبان بنگلہ ہے، اور مغربی بنگال
جہاں ہندوستان میں کشمیر کے بعد سب سے زیادہ مسلم آبادی کا پرسنٹیج ہے، یہاں ہمارے بھائیوں کی زبان بنگلہ ہے۔ اس ملک کا ترانہ اسی بنگلہ بولنے والے کی طرف سے گیا ہے۔ ہمارے پڑوسی ملک کا، مشرقی پڑوسی ملک کا ترانہ وہ بھی ایک بنگالی مسلمان شاعر ادیب کی طرف سے ان کو حاصل ہوا ہے۔ تو بنگال کی تاریخ بڑی روشن تاریخ رہی ہے، اور آزادی کی جنگ ایک طرح سے اسی صوبے سے شروع ہوئی، سراج الدولہ سے۔ تو اس کی بڑی اہمیت ہے، اور مجھے واقعی اس کا احساس ہے کہ بنگلہ بولنے والے مسلمانوں کی جتنی بڑی تعداد ہے، اور خاص کر کلکتہ شہر میں، کلکتہ ایک شہر نہیں ہے، یہ پورا ہندوستان ہے۔ اس لحاظ سے نہ صرف مسلم پرسنل لاء بورڈ میں بلکہ مسلم تنظیموں میں ہمارے بنگلہ اسپیکنگ بھائیوں کی نمائندگی بہت کم ہے، اور میں اپنے تیار ہوں کہ اس بار جب بورڈ کا انتخابی اجلاس ہوا اور یہاں سے نام پیش ہونے لگے، تو میں نے یہ بات کہی کہ ہمیں مغربی بنگال سے ان علماء کو کا قائدین کا، مسلمان بھائیوں کا نام اس میں شامل کرنا چاہیے کہ جو بنگلہ بولنے والے، کیونکہ ان کی نمائندگی نہیں ہو پاتی۔ تو کئی نام اسی یہاں سے ہم نے پیش بھی کیے، اور لوگوں نے اسے قبول بھی کیا، کیونکہ ذہن میں کوئی تحفظ نہیں ہے۔ رابطے کی کمی کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کو پہچانتے کم ہیں، اور ایک دوسرے کی خدمات سے زیادہ واقف نہیں ہیں۔ اب دیکھیں بنگال میں اتنے بڑے بڑے مدرسے ہیں، میں خود کئی مدرسوں میں گیا ہوں، کئی اداروں میں میرے شاگرد بھی ہیں، وہاں استاذ دور حدیث شریف تک تعلیم ہوتی ہے۔ لیکن اگر ملک کے دوسرے صوبوں میں آپ پوچھیں کہ ہندوستان میں بڑے مدارس کہاں ہیں، تو شاید ہی کوئی بنگال کا نام لے۔ تو اس کی وجہ ناواقفیت ہے۔ یقیناً یہ ان لوگوں کی بھی غلطی ہے جو اس کی واقفیت حاصل نہیں کرتے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بنگال کے جو علماء ہیں، قائدین ہیں، ان کو بھی اس ریاست میں جو عظیم دینی خدمات ہوتی رہی ہیں اور ہو رہی ہیں، ان کا تعارف کرانا چاہیے، کیونکہ لینگویج گیپ کی وجہ سے، زبان کے فرق کی وجہ سے دوسرے علاقوں کے مسلمان، وہاں کے علماء یہاں کی خدمات سے واقف نہیں، اور انشاءاللہ آئندہ اس کی کوشش کی جائے گی۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ بڑا اہم اجلاس ہے۔ ہو سکتا ہے بعض لوگوں کو خیال ہو کہ حاضرین تو بہت کم ہیں، لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو آج کے اس پروگرام میں میری نگاہ میں ان حاضرین کی اہمیت زیادہ ہے جو یہاں اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں، جس میں ہر تنظیم کے، جس میں ہر مکتب فکر کے نمائندے موجود ہیں۔ ان کا ایک ساتھ بیٹھ جانا، ان کا جمع ہو جانا، آپس میں گفت و شنید کرنا، مسلمانوں کی سربلندی کے لیے، ان کے مسائل کے حل کے لیے، یہی اصل میں بہت اہم بات ہے۔ جو ملت کے قائدین ہیں، جو مسالک کے قائدین ہیں، اگر وہ ایک جگہ صرف بیٹھ بھی جائیں تو آپ یقین جانیے اس سے ہماری، اس ملک میں ہماری قسمت بدل سکتی ہے۔ آج 14 اگست ہے، کل 15 اگست ہے، کل ہمارا یوم آزادی ہے، اور اس بار 75 سالہ یوم آزادی ہمارے ملک میں منایا جا رہا ہے، اور ہم سب اس میں شامل ہیں۔ اس جنگ آزادی کے ایک بہت بڑے مجاہد شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ ایک انگریز مصنف نے لکھا کہ
کہ محمود حسن کو انگریزوں سے اتنی نفرت ہے کہ اگر ان کو جلا کر راکھ کر کے اس کی راکھ اڑائی جائے تو وہ بھی انگریزوں سے کترا کر چلے گی۔ تو اتنے بڑے مجاہد آزادی تھے۔ آپ نے سنا ہوگا ابھی 2 دنوں پہلے ان کے خاندان کے لوگ جو دیوبند میں آباد ہیں ان کو حکومت نے اپنی طرف سے ان کا اعزاز بھی کیا ہے۔ یہ شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی آزادی ہی کی لڑائی میں گرفتار کیے گئے، اور اس وقت پھانسی کے بعد سب سے بڑی سزا یہ ہوتی تھی کہ کسی کو کالا پانی بھیج دیا جائے۔ یہ جو جزائر انڈمان نکوبار ہے اس زمانے میں کالا پانی کہلاتا تھا، آدمی جیتے جی مر جاتا تھا۔ جو ہندوستان کے بڑے بڑے علماء تھے، قائدین تھے، جن کو انگریزوں نے سمجھا کہ اگر ہم پھانسی دیں تو ملک میں ایک طوفان اٹھ جائے گا، تو وہ ان کو کالا پانی بھیج دیتے تھے۔ بریلوی مکتب فکر کے ایک بڑے عالم علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ، جو اپنے زمانے کے امام المعقولات تھے، بڑے عالم تھے، انگریز بھی ان کے علم سے متاثر تھے، ان کو کالا پانی میں قید کیا گیا اور کیا تکلیف دی گئی آپ اندازہ کریں کہ جو گندگی ہوتی ہے، غلاظت، جو کام بھنگی کرتے ہیں، ان سے کہا گیا کہ آپ اس کو اٹھا کر پھینکا کیجیے۔ لیکن مولانا فضل حق خیر آبادی نے RSS کے لیڈروں کی طرح کوئی معافی نہیں مانگی، اپنا معافی نامہ داخل نہیں کیا۔ ان سے کہا گیا کہ آپ جھوٹ بول کر اپنے آپ کو آزاد کرا لیں، وہ اس کے لیے بھی تیار نہیں ہوئے۔ وہیں قید کیے گئے شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کو اس وقت رہا کیا گیا جب گویا وہ مرض موت میں مبتلا ہو چکے تھے۔ جب ان کی وفات ہوئی، غسل دیا گیا، تو لوگوں نے دیکھا کہ ان کے جسم پر بہت داغ ہیں، نشان ہیں، پیٹھوں پر ایسا داغ ہے جیسے کہ آگ سے جلایا گیا ہو۔ جب لوگوں نے ان کے رفیق خاص اور اس قید خانے کے خادم حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے اس بارے میں پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ نشانات اصل میں ان تکلیفوں کے ہیں جو ان کو جیل میں دیے گئے، لیکن ہمارے استاذ کہتے تھے کہ ہمارا یہ تکلیف برداشت کرنا، یہ صبر کرنا اللہ کے لیے ہے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اس کی تشہیر نہ ہو، لوگوں کو بتایا نہیں جائے۔ آج تو ہم لوگ چاہتے ہیں کہ کام ہونے سے پہلے اخبار میں ہماری تصویر آ جائے، لیکن ہمارے بزرگوں کا کردار یہ تھا کہ وہ اپنی قربانیوں کو بھی چھپا کر رکھتے تھے۔ جب حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ رہا ہو کر ہندوستان آئے، دیوبند پہنچے، اور وہ استاذ الاساتذہ تھے، جتنے بڑے بڑے علماء تھے اس زمانے کے، سب ان کے شاگرد، اور صرف دیوبندی نہیں، حضرت مولانا ثناء اللہ صاحب امرتسری رحمۃ اللہ علیہ، بڑے اہل حدیث عالم، تفسیر ثنائی کے مصنف، حضرت مولانا ایک بڑے بزرگ تھے عبد الباری فرنگی محلی، ان کا رجحان بریلوی مسلک کی طرف تھا، وہ بھی ان کے دامن عقیدت میں بدھے ہوئے۔ تو اتنے بڑے عالم تھے۔ جب وہ دیوبند پہنچے تو مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مصنف معارف القرآن، نے نقل کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جیل کی اس تنہائی میں ہم نے بہت غور کیا
اس بات پر غور کیا کہ مسلمانوں کے زوال کے شکست کے اسباب کیا ہیں، اور میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اس کا دو بنیادی سبب ہے۔ سارے لوگوں کے کان کھڑے ہو گئے، اتنے بڑے عالم، استاذ والاساتذہ جنہوں نے پوری زندگی حدیث و تفسیر کی خدمت میں گزاری، جیل کی تنہائیوں میں آخر کس نتیجے پر وہ پہنچے؟ حضرت شیخ الہند کا خطاب ہوا، انہوں نے فرمایا کہ وہ دو چیزیں ہیں، قرآن مجید سے دوری اور امت کے درمیان اختلاف، اتحاد کا نہ ہونا۔ یہی دو چیزیں اس امت کے زوال کا سبب ہے۔ تو چونکہ کل 15 اگست بھی ہے، اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم نے حضرت شیخ الہند کی اس بات سے اپنی بات شروع کی کہ آج بھی اس ملک میں یا دنیا کے کسی کونے میں جہاں ہم مشکل حالات سے گزر رہے ہیں، ذلت و رسوائی سے دوچار کیے جا رہے ہیں، ان میں ایک بہت بڑا سبب ہمارا آپس کا اختلاف و انتشار ہے۔ ہمارے شیعہ دوست نے صحیح فرمایا کہ ہمارے درمیان اختلاف نہیں ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ ہمارے درمیان ایسا اختلاف نہیں ہے جو ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے نہیں دیتی۔ جب کوئی قوم فکری زوال سے دوچار ہوتی ہے، سوچ اس کی بگڑ جاتی ہے، تو اچھی باتوں کا بھی وہ غلط معنی پہنانے لگتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ستفترق امتی علی 73 فرق۔ پہلی جو امت تھی وہ تو 71 اور 72 فرقوں میں بٹ گئی، لیکن میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ ان میں سے ایک فرقہ ناجی ہوگا اور بقیہ فرقے وہ ہوں گے کہ جن کو آخرت میں اللہ کی طرف سے سزا سے گزرنا پڑے گا۔ تو آج کل آپ دیکھیے، یہ ہم لوگوں کا قصور ہے۔ ہر فرقے کے علماء اس حدیث کو پڑھتے ہیں اور یہ ثابت کرتے ہیں کہ جس فرقے کے حضور نے تعریف کی وہ ہم لوگ ہیں، اور بقیہ سارے کے سارے مسلمان وہ ایمان سے باہر ہیں۔ لیکن حضور کے الفاظ پر غور فرمائیے، حضور نے فرمایا ستفترق امتی، میری امت مسلمان یہ 73 حصوں میں بٹ جائیں گے، 73 گروپوں میں بٹ جائیں گے۔ علامہ خطابی بہت بڑے محدث ہیں، انہوں نے فرمایا کہ اس حدیث میں اس کا اشارہ ہے کہ یہ سب کے سب دائرہ ایمان میں ہوں گے۔ ان میں سے کسی کو کافر کہنا، اسلام کے دائرے سے باہر نکال دینا، اس کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امتی، میری امت، تو حضور کی امت تو مسلمان ہی ہوں گے۔ اور علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے کہ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ عقیدے کے اختلاف کی وجہ سے اور فقہی اختلاف کی وجہ سے مسلمانوں کے کسی گروہ کو کافر قرار نہیں دیا جا سکتا، ان کو دائرہ ایمان سے باہر قرار نہیں دیا جا سکتا۔ تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ ہمارا فکری زوال ہے کہ جو حدیث امت کے اتحاد کو بتاتی ہے کہ ہو سکتا ہے فکری اعتبار سے تم مختلف گروپوں میں بٹ جاؤ، لیکن تم سب ہوگے مسلمان ہی، تم سب ہوگے میرے امت کے افراد ہی۔ تو یہ حدیث تو اصل میں اتحاد کی دعوت ہے، ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنے کی دعوت ہے، لیکن ہم نے اس کو اختلاف کی دعوت بنا لیا۔ یہ اس وقت بہت بڑی ضرورت ہے، عالمی ضرورت بھی ہے اور ہمارے ملک کی ضرورت بھی ہے۔ ایک زمانے میں انگریز اس ملک میں لوگوں کو بانٹتے تھے حکومت کے لیے، اور
انہوں نے ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان اختلاف پیدا کیا، ایک پوری تاریخ اپنے خیال کے مطابق لکھی جس کے ذریعے ہندوستان کے رہنے والے ایک دوسرے سے ہمیشہ لڑتے رہے، اور وہ ایسی غلط تاریخ چھوڑ کر گئے کہ آج تک اس کا خمیازہ ہم لوگ بھگت رہے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں اور بزرگوں، اس وقت جو سنگھ پریوار کے لوگ ہیں اسی کام کو یہ کر رہے ہیں۔ وہ تو ہندو اور مسلمان کو بانٹ رہے تھے، یہ ہندو اور مسلمانوں کو بھی بانٹ رہے ہیں اور مسلمانوں کو بھی آپس میں بانٹ رہے ہیں۔ آپ ان کی تقریریں سنیے، سبرامنیم سوامی کی تقریریں سنیے، شیعوں اور سنیوں کے درمیان اختلاف پیدا کرنے کی کوشش، اہل حدیثوں اور حنفیوں کے درمیان اختلاف پیدا کرنے کی کوشش، دیوبندیوں اور بریلویوں کے درمیان اختلاف پیدا کرنے کی کوشش۔ تو وہ تو ہندوؤں اور مسلمانوں کو انہوں نے ایک دوسرے سے دور کیا، اور یہ ہندوؤں اور مسلمانوں میں بھی منافرت پیدا کر رہے ہیں اور مسلمانوں کے مختلف طبقوں کو بھی بانٹنا چاہتے ہیں۔ ان حالات میں میرے بھائیوں بہت ضرورت ہے سمجھداری کی۔ اس سے پہلے حضرت مولانا صدیق اللہ صاحب نے جو باتیں فرمائی وہ باتیں بہت کافی ہیں، وقت بھی کم ہے، میں ان کا اعادہ نہیں کروں گا۔ اور ہمارے شیعہ عالم دین انہوں نے جو بات کہی وہ بھی بڑی اہم بات ہے۔ میں تو اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر کہتا ہوں کہ اختلاف بری چیز نہیں ہے، انتشار بری چیز ہے۔ کم سے کم اہل سنت کی تاریخ میں 2 موقع ایسے آئے کہ جس میں پوری امت کو متحد کیا جا سکتا تھا، بلکہ آپ اس کو 3 مواقع بھی کہہ سکتے ہیں۔ ایک موقع تھا جب حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے، حکمراں بنے، تو اس وقت میں ان سے لوگوں نے کہا، رجا کا نام آتا ہے حدیث کی کتابوں میں، کہ لو جماعت الناس علی مذہب، کتنی بہتر بات ہوتی کہ آپ سارے لوگوں کو ایک مذہب پر جمع کر دیتے۔ اس میں اہل بیت کی فقہ پر عمل کرنے والے بھی ہیں اور دوسرے صحابہ کی فقہ پر عمل کرنے والے بھی ہیں۔ اس وقت تک تو مذاہب اربعہ مدون نہیں ہوئے تھے۔ اگر آپ سب کو ایک مذہب پر جمع کر دیتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اگر تمام صحابہ ہر مسئلے میں ایک ہی بات پر متفق ہوتے تو مجھے اس سے خوشی نہیں ہوتی۔ مجھے اس سے خوشی ہے کہ ان میں اختلاف رائے ہے۔ یہ اختلاف جو اخلاص کے ساتھ ہوتا ہے وہ رحمت ہے۔ میں مثال کے طور پر آپ سے کہوں، بہت سے مسائل ہیں شریعت میں۔ اگر کسی عورت کا شوہر بھاگ جائے، لاپتہ ہو جائے، تو سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ اس وقت تک انتظار کرے گی جب تک اس کے شوہر کی عمر کے لوگ دنیا سے گزر نہ جائیں۔ تو ظاہر ہے وہ بیچاری تو بوڑھی ہو جائے گی۔ اس رائے کو اختیار کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ یہ ہے کہ وہ 4 سال انتظار کرے گی، اس کے بعد اس کا نکاح فسخ کر دیا جائے گا تاکہ وہ اپنی پسند کا دوسرا رشتہ کر سکے۔ اس رائے کو اختیار کیا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ۔ اب سوچئے آج کے دور میں امام ابو حنیفہ نے جو نقطہ نظر اختیار کیا، کیا اس پر عمل کرنا ممکن ہے؟ اس لیے ہمارے بزرگوں نے اس مسئلے میں جو مالکیہ کی رائے تھی اس رائے سے استفادہ کیا۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مستقل کتاب تالیف فرمائی اس کے لیے، الحیلۃ الناجزہ، علماء جانتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے اختلاف سے فائدہ ہوا یا نقصان ہوا؟
جو اختلاف اخلاص کے ساتھ ہوتا ہے، لڑائی جھگڑے کے بغیر ہوتا ہے، اس میں امت کے لیے نفع ہے۔ اسی لیے قول ہے سلف کا، اتفاقہم حجت قاطعہ و اختلافہم رحمت واسعہ۔ صحابہ اور فقہا اگر کسی مسئلے میں متفق ہیں تو یہ حجت قاطعہ ہے، اس پر عمل کرنا ضروری ہے، اور اگر ان کے درمیان اختلاف ہے تو یہ رحمت واسعہ ہے، اس میں امت کے لیے رحمت اور وسعت ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ عباسیوں کے دور میں تھے، اور 3 عباسی خلفاء امام مالک کے شاگرد تھے۔ تو ان میں بعض عباسی خلفاء نے امام مالک سے درخواست کی کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی جو کتاب ہے موطا امام مالک، اس کو ہم غلاف کعبہ سے لٹکا دیں اور پورے عالم اسلام کو پابند کریں کہ وہ اس کتاب پر عمل کریں۔ اور جو عباسی دور تھا اس میں عالم اسلام میں ایشیا، یورپ اور افریقہ کے ڈھیر سارے ممالک شامل تھے، اتنی وسیع مملکت تھی۔ تو اگر ہمارے آپ جیسے کوئی آدمی ہوتا تو بہت خوش ہو جاتا کہ بھائی پورے عالم اسلام میں اتنے بڑے علاقے میں جو ہماری رائے ہے اس کا وہ سکہ رائج الوقت ہو جائے گی۔ لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ آپ تمام لوگوں کو اس رائے پر عمل کرنے پر مجبور کریں جو ہم نے اختیار کی۔ صحابہ مختلف علاقوں میں گئے، ہر جگہ کے مسلمانوں نے وہاں ان سے کسب فیض کیا اور ان کے جو فتاویٰ تھے اس کے مطابق عمل کیا۔ تو اب یہ مناسب نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو ایک رائے پر عمل کرنے پر مجبور کر دیں۔ ایک صاحب نے ایک کتاب لکھی، کتاب و اختلاف الفقہا، وہ مسائل جن میں فقہا کے درمیان اختلاف ہے، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ ہم فقہا کے اختلاف پر، صحابہ کے اختلاف رائے پر ہم کتاب لکھ رہے ہیں۔ امام احمد نے فرمایا اس کو کتاب الاختلاف کیوں کہتے ہو؟ یہ کتاب السعہ ہے، سعہ کے معنی وسعت، وسیع النظری، گنجائش۔ یہ اختلاف کی کتاب نہیں ہے، یہ گنجائش کی، کشادگی کی، آسانی کی کتاب ہے۔ جب مختلف فقہا کی رائے میں، صحابہ کی رائے میں اختلاف ہوگا اور لوگ ضرورت کے لحاظ سے رائے کو اختیار کریں گے تو ان کو اطمینان رہے گا کہ اس پر بھی ہمارے سلف میں، ہمارے بزرگوں میں کسی کا عمل تھا۔ اختلاف بری چیز نہیں ہے، اور اختلاف کو ہم لوگ دنیا سے مٹا نہیں سکتے۔ اگر اختلاف کو مٹانا ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتہاد کی اجازت نہیں دی ہوتی۔ اجتہاد میں آدمی کی قوت فکریہ کا، اس کی سوچ کا دخل ہوتا ہے، اور آدمی کی عقل میں اللہ تعالیٰ نے سوچ میں فرق رکھا ہے۔ یہیں آپ بیٹھیں گے 5 آدمی کی ایک سوچ نہیں ہوگی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اختلاف کو گوارا کیا گیا ہے، لیکن اس اختلاف کو آپس کے جھگڑے کا سبب نہیں ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہو کہ ہمارا اختلاف ہو تو ہم دوسروں کو برا بھلا کہنے لگے، جیسے آج کل ہمارے ہاں بعض جگہوں میں ہوتا ہے۔ امام ابو حنیفہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اہل سنت کے یہ 2 فقہا، ان کے درمیان ہزاروں مسائل میں اختلاف ہے، وضو سے لے کر اور آپ میراث تک پہنچیں گے تو کتنے مسائل میں اختلاف ہے۔ لیکن احترام کا کیا حال تھا؟ جب امام شافعی بغداد تشریف لے گئے، جہاں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر ہے، اور جامع امام اعظم کے قریب ان کا قیام ہوا، تو فجر کی نماز میں انہوں نے دعائے قنوت نہیں پڑھی۔ حالانکہ شوافع کے نزدیک فجر کی نماز میں دوسری رکعت کے رکوع کے بعد دعائے قنوت ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ تو دعائے قنوت پڑھا کرتے تھے ہمیشہ، آج آپ نے دعائے قنوت نہیں پڑھی۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ مجھے اس صاحب قبر سے حیا آتی ہے کہ میں ان کے شہر میں آ کر بھی ان سے اختلاف کروں، مجھے اس سے حیا آتی ہے۔ یعنی اختلاف کے باوجود ایک دوسرے کا احترام، ایک دوسرے کا ادب، ایک دوسرے کے بزرگوں کا لحاظ اور ان کا خیال۔ تو ہمیں اتحاد کے لیے 2-3 کام کرنا چاہیے۔ ایک بات تو یہ ہے، آپ اپنے بزرگ کی جتنی تعریف کرنا چاہیں کریں، جتنی تعریف کے مستحق ہیں 10% اس سے زیادہ کر لیجئے اگر آپ کو اس سے تشفی ہو، لیکن دوسرے کے بزرگوں کو برا بھلا نہ کہیے۔ جب آپ دوسرے کے بزرگوں کو برا بھلا کہیں گے تو اس سے لوگوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچے گی۔ قرآن مجید نے کیا کہا؟ جو ہمارے غیر مسلم بھائی ہیں وہ جن دیویوں اور دیوتاؤں کی پوجا کرتے ہیں ان کو برا بھلا مت کہو، ان کو سب و شتم نہ کرو۔ کیوں یہ بات کہی گئی؟ کیا وہ ہمارے عقیدے کے مطابق بھی مقدس اور بزرگ ہیں؟ نہیں ہیں، لیکن اس کی وجہ سے ہمارے جو بھائی ان کو معبود کا درجہ دیتے ہیں ان کی دل آزاری ہوگی۔ یعنی حضور نے غیر مسلم بھائیوں کی دل آزاری کا بھی اتنا خیال رکھا ہے، تو کیا ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی دل آزاری کا خیال نہیں کریں گے؟ جب حضرت اکرمہ مسلمان ہوئے، ابو جہل کے بیٹے، تو ظاہر ہے کہ ابو جہل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ تکلیف پہنچائی تھی، اور مسلمان ان کے بارے میں سخت الفاظ بولتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، ایک مسلمان بیٹے کو اس کے کافر باپ کی وجہ سے تکلیف مت دو۔ جب تم ابو جہل کو برا بھلا کہو گے، حالانکہ وہ اس کا مستحق تھا، لیکن جو ان کے بیٹے ہیں جو مسلمان ہو گئے، ایک فطری محبت انسان کو اپنے باپ سے ہوتی ہے، تو ان کے دل پر چوٹ لگے گی، ان کو تکلیف ہوگی۔ تو ایک مسلمان بیٹے کو اس کے باپ کی وجہ سے تکلیف مت دو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا اس کا خیال رکھا۔ روم کے بادشاہ کو آپ خط لکھ رہے تھے، بخاری کی شروع کی روایت ہے، آپ نے خط لکھا: من محمد الرسول اللہ الی عظیم الروم ہرقل۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے روم کی عظیم شخصیت، مہان شخصیت ہرقل کے نام۔ تو صحابہ کو خط کے اس مضمون پر تأمل ہوا۔ صحابہ نے کہا کہ یہ ایک کافر مشرک، اسلام کا باغی، آپ اس کو عظیم قرار دے رہے ہیں، ایک مہان شخص قرار دے رہے ہیں۔ عظیم کا لفظ کوئی معمولی لفظ نہیں ہے۔ آج کل تو ہمارے ہاں الفاظ نے معنی کھو دیے ہیں۔ ہمارے ہاں جو جلسوں کا اشتہار چھپتا ہے تو کوئی آدمی علامہ سے نیچے نہیں ہوتا ہے، اور شیخ الاسلام اور سید السالکین اور فلاں فلاں، لیکن صحابہ کو آپ دیکھیے، حضرت عمر کا، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں قال ابو بکر، قال علی۔ ان کے ہاں یہ بناوٹی اور پرتکلف القاب کا مزاج نہیں تھا۔ اس ماحول میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل کے لیے عظیم کا لفظ استعمال کیا۔ تو صحابہ نے کہا کہ یہ تو ایک کافر مشرک شخص کے لیے اللہ کے رسول آپ نے اتنا اونچا لفظ لکھ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے لوگ ان کو یہی کہتے ہیں، یعنی ان کی عزت نفس کا خیال کیا، ان کے لوگ ان کے لیے یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، اور یہ لفظ مشرکانہ نہیں ہے، تو ہم یہی لفظ لکھیں گے کہ اس کی وجہ سے ان کا احترام ہو۔ ایک ایسے
آپ ایک مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، دوسرے مسلک کا کوئی آدمی ہے، وہ اپنے بزرگ کے لیے کوئی لفظ استعمال کرتا ہے، شیخ الہند کہتا ہے، اعلیٰ حضرت کہتا ہے، اور کوئی لفظ کہتا ہے، امام اہل سنت کہتا ہے، تو یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو گرانی کے لیے ان کے لیے گھٹیا لفظ استعمال کیجئے، آپ بھی وہی لفظ استعمال کر دیجئے اگر اس میں کوئی مشرکانہ معنی نہ ہو، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک غیر مسلم کے لیے اس کا خیال رکھا ہے۔ یہ بہت بنیادی چیز ہے۔ آپ اگر کسی کو گالی دے دیں تو اس کو اتنا برا نہیں لگے گا، لیکن اگر اس کے ماں باپ کو گالی دے دیں آدمی کو تکلیف ہوگی۔ اسی طرح اگر آپ کسی کو برا بھلا کہہ دیں تو وہ اس کو برداشت کر لے گا، لیکن جو شخصیت اس کی مرکز عقیدت ہے اس کی شان میں گستاخی کریں یہ بات اس سے برداشت نہیں ہوگی۔ تو ایک بات تو یہ ضروری ہے، اختلاف کے باوجود احترام، اختلاف اپنی جگہ ہے لیکن اس کے باوجود احترام۔ دوسری بات بہت بنیادی فرمائی مولانا نے کہ اختلاف کو اپنی جگہ پر رکھیں۔ اگر کسی مسئلے کی وضاحت میں آپ کو اختلاف رائے بیان کرنا پڑے آپ درسگاہ میں بیان کر دیجئے جہاں بیان کرنے کی ضرورت ہے، عوام کے جلسوں میں اس کے بیان کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا سوائے نقصان کیا۔ اور جتنی چیزوں پر جھگڑے لڑائی کی چیزوں پر عوامی مجمع میں تقریر کی جاتی ہے ان میں سے کوئی چیز مدار ایمان نہیں ہے، کوئی بات ایسی نہیں ہے کہ جس پر نجات موقوف ہو۔ اگر ایک حنفی تقریر کرے کہ امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھنا چاہیے اور ایک اہل حدیث بھائی یہ کہیں کہ رفع یدین کرنا ہی چاہیے رکوع سے پہلے رکوع کے بعد، تو رائے جو بھی ہو لیکن اس پر سب کا اتفاق ہے کہ یہ وہ باتیں نہیں ہیں جس پر نجات کا مدار ہے، جس کے بارے میں قبر میں ہم سے اور آپ سے سوال ہوگا۔ یہی حال دوسرے فرقوں کا ہے۔ اہل بیت کا احترام کس کے ہاں ضروری نہیں ہے؟ کیا ہمارے ہاں ضروری نہیں ہے؟ اور کیا صحابہ کا احترام کس کے ہاں ضروری نہیں ہے؟ جو حضور کا احترام کرتا ہے وہ اہل بیت کا بھی کرتا ہے، صحابہ کا بھی کرتا ہے۔ لیکن ہم کو جن مسائل میں اختلاف ہے عوام میں ان کو زیر بحث نہیں لانا چاہیے۔ ایک تو دوسروں کے بزرگوں کا احترام، اور دوسرے جو مسئلہ ایک خاص دائرے میں کرنے کا ہے اس کو عوامی مسئلہ نہ بنائیے، ورنہ اس سے انتشار پیدا ہوگا۔ برادران وطن سے سبق لیجئے، یہ جو سنگھ پریوار والے ہیں اس تحریک کی بنیاد رکھی آریہ سماجیوں نے، اور آریہ سماجی توحید کے قائل ہیں، آریہ سماجی بت پرستی کے قائل نہیں ہیں، مورتی پوجا کے قائل نہیں ہیں۔ آپ پنڈت دیانند جی سرسوتی کی کتابیں اٹھا کر دیکھیے کتنا سخت لکھا ہے انہوں نے مورتی پوجا کے خلاف، اردو میں بھی ترجمہ ہو گیا ہے ستیارتھ پرکاش کا۔ لیکن آج سناتنی جو مورتی پوجک ہیں اور آریہ سماجی جو مورتی پوجا کے سخت مخالف ہیں دونوں کاندھے سے کاندھا ملا کر رہ رہے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ کل پرسوں بھی آیا کہ ایک جج نے کہا کہ منو سمرتی مجھے پسند ہے، لیکن منو سمرتی کیا ہے؟ یہ برہمنزم کی تعلیم ہے۔ نسلی بنیاد پر دنیا کے دو ہی مذہب ایسے ہیں جو نسلی بنیاد پر لوگوں کو باعزت اور لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں، ایک یہودی دوسرے برہمن۔ لیکن دیکھیے آج برہمنوں نے کس عقل مندی کے ساتھ جو شودر تھے اور جو دوسری ذاتی تھے ان کو بھی اپنے ساتھ جوڑ لیا ہے۔ تو ایک ایسے ماحول میں جب دریا کے دو کناروں کو ملانے کی کوشش کی جا رہی ہے ہمیں اس طرح اختلاف چھیڑ کر آپس میں انتشار پیدا کرنا یہ کسی بھی طرح درست نہیں ہے۔ تو دو باتیں یہ ہیں، اور تیسری بات یہ ہے قرآن مجید نے ایک اصول بتایا ہے، جہاں اختلاف ہو اتفاق نہیں ہو تو تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، اگر کسی مسئلے میں اتفاق نہیں ہو سکے تو قدر اشتراک کو دیکھنا چاہیے، یہ دیکھنا چاہیے کہ کون سا ایجنڈا ایسا ہے جو ہم لوگوں کے درمیان مشترک ہے، اس ایجنڈے پر ہم جمع ہو جائیں۔ یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہلائی گئی مدینے میں
یہودیوں کو مخاطب کرتے ہوئے جو مسلمان نہیں تھے. تو مسلمانوں پر تو اور یہ بات زیادہ ضروری ہے کہ جو مشترکہ قدریں ہیں اور مسلمانوں میں 95% باتیں ایسی ہیں کہ جس میں اختلاف نہیں ہے، تو ہم اس ایجنڈے پر اپنے آپ کو جمع کر لیں، یہ بہت ضروری ہے. میں یہاں جو بورڈ کے ماشاءاللہ ارکان ہیں، ہمارے دائیں طرف حضرت قاری صاحب ہیں، بائیں طرف حضرت مولانا صدیق اللہ صاحب ہیں، اور بھی بعض ارکان اسٹیج پر موجود ہیں، بعض شہر میں ہیں. میں ان بزرگوں سے یہ درخواست کرتا ہوں آج کے اس پروگرام کی نسبت سے کہ مولانا صدیق اللہ صاحب نے بہت صحیح تجویز پیش کی. کبھی شیعہ عالم اپنے یہاں تمام مکتبہ فکر کے لوگوں کو دعوت دے دیں. اتحاد ہی پر بات کرنا ضروری نہیں ہے، امت کے مشترک مسائل پر سر جوڑ کر بات کریں، اخبار میں اس کی تفصیل آ جائے، عوام یہ دیکھیں کہ ہمارے رہنما ایک ساتھ بیٹھ رہے ہیں. یہی اتحاد کا بہت بڑا پیغام ہوگا. اس شہر میں اتنا زیادہ پولیشن ہے، یہ کیا صرف دوسرے لوگوں کا ایجنڈا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی ان اللہ نظیف یحب النظافہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے ہاتھ میں ایک پودا ہو اور تم کو معلوم ہو کہ آج ہی قیامت آنے والی ہے، تب بھی اس پودے کو لگا دو. تو ماحولیات کا جو ایک بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے، کیا ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ تمام لوگ اس عنوان پر جمع ہو جائیں؟ عورتوں کی جو بے توقیری ہو رہی ہے، قانون اپنی جگہ ہے، لیکن عصمت ریزی کے واقعات آئے دن پیش آ رہے ہیں. اس موضوع کو لے کر بیٹھ جائیں. اور مختلف جگہوں میں، کلکتہ میں ایک پروگرام ہوا، بردوان میں ایک پروگرام ہو، مرشد آباد میں ایک پروگرام ہو، اور دوسرے شہروں میں خاص کر جہاں مسلمانوں کی بڑی آبادی ہے، اس میں تمام تنظیموں اور مکاتب فکر کے لوگ ایک جگہ بیٹھ جائیں، اتحاد پر بھی تقریر ہو، معاشرے کی اصلاح پر باتیں ہوں. یہ اتحاد کا مثبت پیغام ہوگا. بار بار اتحاد کے عنوان پر پروگرام رکھنے سے یہ تاثر پیدا ہوتا ہے کہ شاید ان میں بہت اختلاف ہے، بہت لڑائی ہے. تو آپ مشترک ایجنڈے کو اختیار کیجئے. بھئی یہ اسکول شروع ہونے کا زمانہ ہے، جو بچے ہمارے تعلیم کا سلسلہ جن کا ٹوٹ گیا ہے، ان کو کیسے ہم تعلیم سے جوڑیں؟ اب اس میں ایک اہل حدیث عالم بھی ہے، ایک بریلوی عالم بھی ہے، ایک دیوبندی عالم بھی ہیں، جمعیت علماء کے لوگ بھی ہیں، جماعت اسلامی کے لوگ بھی ہیں، اور انہوں نے بات کی، عوام سے خطاب کیا، اپنا ایک مشترک پیغام اخبار کو دیا. آپ اتحاد کا نام کہیں نہیں لیں گے، لیکن یہ آپ کی طرف سے اتحاد کا پیغام ہوگا. تو یہ ہمارے دو بڑے بزرگ یہاں ہیں، اور بھی ہمارے بہت سے بورڈ کے ارکان ہیں. میں آپ تمام بزرگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ اس سمت میں قدم اٹھائیے. اس کا فائدہ ہمیں ہماری سماجی زندگی میں بھی ہوگا. اور آپ جانتے ہیں کہ اس وقت جو مرکز میں برسر اقتدار گروہ ہے، اس نے ایک لفظ سیکھ رکھا ہے، مکت، کمیونسٹ مکت بھارت، کانگریس مکت بھارت، اور مسلمان مکت پارلیمنٹ اور اسمبلی، کہ جس میں مسلمان نہ ہوں. تو ہمیں ایک منظم طور پر سیاسی بے وزنی پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے مسلمانوں کی. اگر ہمارے اندر اتحاد ہوگا، ہم کو اس سے مطلب نہیں ہے کہ کس پارٹی کو ووٹ دیا جائے، لیکن جس کو دیں سب مل کر دیں، کچھ شرطوں کے ساتھ دیں، ان کا اپنا ایجنڈا ان کے سامنے رکھیں. اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے اس وقت. اور ہم اگر سمجھداری سے کام نہیں لیں گے تو پہلے ہی بہت مشکل حالات سے ہم گزر رہے ہیں، ہماری مشکلات بڑھتی جائیں گی. اللہ تعالیٰ سے تعلق اور امت کا اتحاد، یہی دو چیزیں ہیں جو اس طوفان سے، اس بھنور سے امت کو نکال سکتی ہے. جو باتیں ہم نے اپنے بھائیوں سے کہی ہیں، وہی باتیں ہماری اپنی بہنوں سے ہوئی ہیں کہ سماج کو متحد رکھنے میں آپ کا بھی بہت بڑا رول ہے. سماج ٹوٹتا ہے، گھر سے اس کا ٹوٹنا شروع ہوتا ہے. دیکھیے، کہیں آپ عدالتوں میں چلے جائیں، کورٹ میں چلے جائیں، اس میں بڑی تعداد مسلمانوں کی ہوتی ہے.
ہماری برقع پوش مسلمان بہنوں کی ہوتی ہے، یہاں سے انتشار شروع ہوتا ہے۔ تو ہماری بہنیں اور جو بورڈ کے رکن ہیں وہ بھی اور دوسری بہنیں بھی، ان سے میں عرض کرتا ہوں کہ آپ خاندانوں کو جوڑنے کا کام کریں، مرد حضرات سماج کو جوڑنے کا کام کریں، آپ خاندانوں کو جوڑنے کا کام کریں۔ چند خاندان مل کر سماج بنتا ہے، اور اسی سے اگر ٹوٹا ہوا بکھرا ہوا خاندان ہو تو اس قوم کے لوگ کوئی کام بہتر طور پر نہیں کر سکتے ہیں، اور اس کام کو آپ بہتر طور پر کر سکتی ہیں۔ محلے محلے کاؤنسلنگ سینٹر قائم کیجیے، کسی عالم کو بھی رکھیے، کسی ماہر نفسیات کو بھی رکھیے، اعلان کرائیے کہ بھئی کہیں بھی کوئی اختلاف ہو، میاں بیوی کا اختلاف ہو، ماں باپ کا بال بچوں کا اختلاف ہو، بھائی بہنوں کا اختلاف ہو، تو وہ ہمارے سینٹر پر آئیں، ہم آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کے اختلاف کو دور کرنا چاہتے ہیں۔ عدالتوں میں آپ کا پیسہ ضائع ہو، اس سے ہم آپ کو بچانا چاہتے ہیں۔ اگر آپ یہ کریں تو یہ بہت بڑا کام ہوگا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حضور کی جماعت میں کوئی رکعت نہیں چھوٹی، لیکن 2 بار چھوٹی۔ ایک مرض وفات میں جب آپ پر غشی کا دورہ پڑ رہا تھا، اور دوسرے قبیلہ بنو سلمہ میں 2 مسلمان خاندانوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے۔ تو یہ میری مختصر سی گزارشات ہیں۔ میں بہت بہت شکر گزار ہوں اپنے ان بزرگوں کا کہ انہوں نے بہت ہی اکرام کا معاملہ فرمایا اور بورڈ کی آواز پر لوگوں کو جمع کیا، اور میں درخواست بھی کرتا ہوں اور امید بھی رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ اس میں ہم لوگ تسلسل کو باقی رکھیں گے، اور جو بھی بورڈ کا کام شروع، کوئی پروگرام ہوگا، کوئی تحریک ہوگی، ہم لوگ بورڈ کے تحت زیادہ تحریک چلانے کے قائل اس لیے نہیں ہیں کہ مختلف تنظیمیں بورڈ میں شامل ہیں، ان کے اپنے کام بھی ہو رہے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان کاموں میں تعاون کریں، اور ایسی شکل نہ ہو جس کی وجہ سے انتشار پیدا ہو، اختلاف پیدا ہو۔ لیکن جو بھی اس طرح کا عمل ہوگا، انشاءاللہ ہمارے بنگال کے مسلمان بھائیوں سے ضرور ہم درخواست کریں گے، ان کی مدد حاصل کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو امن اور عافیت میں اسلام پر استقامت کے ساتھ اس ملک میں باقی رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔